السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے پچھتاوا۔ وہ صبح صبح گھر سے نکلا تو سامنے سے ننا آتا دکھا۔ وہ سیدھا آ کے فضلو سے ٹکرایا۔ اندھے ہو میاں یا دماغ خراب ہے؟ میں نظر نہیں آیا تمہیں؟ تم ہی دیکھ لیتے، میں تو پریشان ہوں۔ ہاں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جگہ جگہ لوگوں سے ٹکراتے پھرو۔ وہ دونوں آپس میں رشتے دار تھے۔ کیا ہوا؟ بس یار تنگ ہوں، ہر چیز کو آگ لگی ہے مگر گھر میں احساس نہیں، ہر چیز کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ ناشتہ کرنے بیٹھا تھا کہ میری باری میں گھی ہی ختم ہو گیا، وہی لینے جا رہا ہوں۔ ہاں یار گھر گھر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ننا ایک قصاب تھا اور فضلو بھی، دونوں کا گوشت کا کاروبار تھا۔ پھر دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ ننا اور فضلو دونوں کی بیویاں سگی بہنیں تھیں، دونوں ہی لاپرواہ تھیں، دونوں ہی پریشان تھے ان کے ہاتھوں۔ فضلو دودھ لے کر گھر آیا ہی تھا کہ شور کی آواز آنے لگی۔ اس کی بیوی ننگے پاؤں بھاگی۔ اللہ کی بندی کدھر جا رہی ہے؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میری بہن کی آواز آ رہی ہے، تمہارا بھائی جھگڑا کر رہا ہے اس سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ جا چکی تھی، وہ بھی پیچھے لپکا۔ نازیہ چیخ چلا رہی تھی، صحن میں گھی بکھرا پڑا تھا، ننا بھی بول رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا اب کیا ہوا؟ یار تجھے نظر نہیں آتا؟ ابے پوچھ رہا ہوں تیری بات۔ حد ہو گئی، سیدھی بات نہیں آتی تجھے؟ نازیہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، خرچہ پورا نہیں کرتا، کوئی چیز مانگو تو ذلیل کرتا ہے۔ نازیہ نے ہی غصے میں گھی گرا دیا تھا۔ شازیہ جو کہ فضلو کی بیوی تھی وہ بھی ننے کو برا بھلا بول رہی تھی۔ فضلو نے بولا تم نے گھی کیوں گرایا؟ رزق کی بے حرمتی تو نہ کرو، آپس میں لڑو مرو۔ ننا کھڑا تھا، باہر سے کسی نے آواز دی، وہ باہر کو لپکا، میں بھی پیچھے چل دیا۔ باہر پرچون کی دکان والا تھا، وہ پیسے لینے آیا تھا۔ ننے نے اسے پیسے دے کر بھیجا، پھر ہم دونوں ہی اندر آ گئے۔ میں نے نازیہ سے کہا اللہ کی بندی وہ پرچون والا 14,000 لے کر گیا ہے، ابھی تم کہتی ہو یہ خرچہ نہیں دیتا۔ ہاں تو کون سا احسان کر رہا ہے؟ اچھا سب چھوڑو، یہ سنبھالو اور ناشتہ دو اسے۔ شازیہ خود صفائی کرنے لگ گئی، بہن سے کہا کہ تم جا کر ناشتہ بنا لو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ننا صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گیا، پھر وہ ناشتہ لے آئی۔ میں نے ننے سے کہا ناشتہ کر اور کام پہ نکل۔ میں بھی ناشتہ کر لوں، ادھر ہی کر لو۔ نہیں ہم گھر جا کر کریں گے۔ پھر میں اور شازیہ گھر آ گئے۔ ان کا جھگڑا روز کا معمول تھا، میں خاموش رہتا تھا اس لیے بچت ہو جاتی۔ اب مہنگائی کی وجہ سے ہر گھر میں یہی حال ہے۔ میں ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ پھر نازیہ کے بری طرح چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اچھی خاصی چیخو پکار تھی، لگتا تھا کچھ بڑا ہی معاملہ ہو گیا ہے۔ ادھر پہنچے تو خیر سے نازیہ بیگم خود کو کچن میں بند کر کے آگ لگا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے دروازہ توڑا، تب تک وہ اچھی خاصی جل چکی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اگر میں واپس نہ جاتا، یہیں بیٹھا رہتا تو شاید یہ نہ ہوتا۔ ننے کی زبان نہیں رکتی تھی اور نازیہ بھی ضدی تھی، دونوں کی انا نے گھر تباہ کر دیا۔ معمولی سی لڑائی نازیہ کی جان لے گئی۔ ننے کو بھی شاید اب نصیحت آ گئی ہوگی، اب تو اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، مگر کیا فائدہ؟ وقت گزر جانے کے بعد پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ اچھے خاصے گھر کی تباہی اتر گئی تھی، اب کون سنبھالتا گھر؟ میری بیوی بھی مجھے تنگ کرتی تھی، لیکن میں درگزر کر دیتا تھا، اسی لیے شاید مجھے بھی نصیحت آ ہی گئی تھی کہ باقی کی زندگی برداشت ہی کرنا ہے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جیسے ننا آج پچھتا رہا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔